تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساتھیوں سے گزارش ہے آگے خالی جگہ نہ چھوڑیں، آگے بڑھ کر بیٹھیں تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ آگے گھسنے کی کوشش نہ کریں. اگر نہ صف میں جہاں جگہ خالی ہوگی تو پیچھے والے کو حق ہے کہ وہ آگے آئے، تو اس سے گناہ گار ہوتا ہے. تو اس لیے آگے صفوں کو مکمل فرمائیں. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور سب سے بڑی نعمت کلام الہی قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی کے ذریعے سے وہ قرآن کی شکل میں کتاب نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ویسے تو بے شمار فضائل ہیں قرآن کریم کے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جو برکتوں سے بھری ہوئی ہے. سراپا برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت. دنیا میں لوگ بہت سارے وظائف، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، یا بہت سارے ذرائع استعمال کرتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ جل جلالہ عرش معلیٰ سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یہ سراپا ہی برکت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ساری برکتوں کا مالک اللہ ہے. اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم اپنی شان کے مطابق خود ہی فرمایا ہے. وہ ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے تکلم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تکلم ایسا نہیں جیسے میں بول رہا ہوں، وہ کما یلیق بشانہ ہی، لیکن یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور آدمی کا کلام اس کی صفت ہوتی ہے، یعنی میں جو بولتا ہوں تو یہ میری صفت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو جب اللہ کی صفت ہوئی تو پھر کیوں بابرکت نہیں ہوگی
جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری برکتوں والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا۔ اپنی تعریف فرماتے ہیں میری ذات بڑی برکتوں والی ہے جس نے قرآن اتارا اپنے بندے پر تاکہ ساری دنیا والوں کے لیے آپ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرانے والے بن جائیں، خوشخبریاں سنانے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے سے پہلے جو اپنی صفت بیان فرمائی وہ ہے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔ تو جب نازل کرنے والی ذات برکت والی ہے تو جو کلام نازل ہوا وہ برکت والا کیسے نہیں ہوگا؟ تبارک الذی ان شاء جعل لک۔ دنیا والے دنیا کی نعمتوں پہ ناز نخرے کرتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں، دنیا کے محلات پر، بنگلوں پر، کوٹھیوں پر، گاڑیوں پر، عیش و عشرت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو آپ کو اس دنیا کے سارے محلات سے اور دنیا کی ساری قیمتی مال و متاع سے، عزتوں سے، شہرتوں سے، حکومتوں سے بہتر بنگلے عطا فرما دیں جنت کی شکل میں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے بھی محلات بنا دیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے آسمان برجوں والا بنایا، آسمان میں برج بنائے اور سورج اور چاند بنائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی حکومت اور سلطنت ہے۔ تو ایسی ذات جو برکتوں والی ہے تو اس کا کلام برکتوں والا نہیں ہوگا، اس کا کلام بھی برکتوں سے بھرا پڑا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، یعنی ہماری طرف یہ منسوب ہے، ہم اس کے اتارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی عظیم ہے تو اللہ کی کلام کی شان کتنی عظیم ہوگی۔ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو رب العالمین کا کلام وہ ساری کائنات کے کلاموں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ کاش ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ دینی مدارس قائم ہیں، اور اس وقت کل 2 دن بعد 22 جنوری کو وفاق المدارس کے حفظ کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ صرف جو ہمارا بورڈ ہے وفاق المدارس دیوبند کا، اس میں اس سال بچے اور بچیاں جو حفظ کا امتحان دے رہے ہیں ان کی تعداد 1,07,000 ہے۔ یہ وہ ہیں جو بورڈ کے تحت امتحان دے رہے ہیں اور جن کا تعلق اہل سنت والجماعت دیوبند سے ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت امتحان دے رہے ہیں۔ جو دوسرے مسالک ہیں ان کے تحت امتحان دینے والے اور حفظ کرنے والوں کی تعداد اس سے الگ ہے۔ جو امتحان نہیں دے رہے وہ بھی الگ ہیں۔ یہ الحمدللہ پوری دنیا میں تقریباً یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ سب سے بڑی تعداد ہے جو کسی ایک ملک میں یا پاکستان جیسے ملک میں حفظ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ قرآن کریم جو پوری پاکستان میں اور مسلمانوں کے ممالک میں پڑھا جاتا ہے،
یہ قرآن کریم برکتوں والی کتاب ہے، جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں اس کی برکتیں نازل ہوگی۔ فرمایا کہ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، یہ کتاب تو سراپا برکت ہے، سراپا رحمت ہے، لیکن تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، دو کام کرو، ایک اس کی پیروی کرو۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کی اتباع کریں، قرآن کے پیچھے چلیں، قرآن نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ کریں، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں، اور دوسرا واتقوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کرو، متقی بن جاؤ تو انشاءاللہ تم پر رحم ہوگا، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی کا نام سنا ہوگا، شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق احمد بستوی صاحب دامت برکاتہ۔ رات حضرت ایک پروگرام میں فرما رہے تھے، قسم کھا کر فرما رہے تھے، دیکھیے آج اسرائیل اور فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، اور صرف اسرائیل نہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، بے شمار ممالک جن کے پاس ہر قسم کا جدید اسلحہ موجود ہے، بم موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، ٹینک موجود ہیں، اور آج اسرائیل اور حماس کے مجاہدین، حماس کے ٹوٹل مجاہدین کی تعداد انہوں نے فرمایا 50,000 ہے۔ حماس کے ٹوٹل مجاہدین کی تعداد کتنی ہے؟ 50,000۔ اور حماس کا اسرائیل سے مقابلہ کرتے ہوئے آج 105 دن ہو گئے، یعنی چوتھا مہینہ چل رہا ہے، 105 دن ہو گئے ہیں، لیکن اسرائیل کو کہتے ہیں ناکوں چنے چبوا دیے۔ وہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ چند نہتھے، چھوٹا سا ایک چھوٹی سی جماعت، ہمارے ماتحت رہنے والے، نہ اتنا اسلحہ، نہ اس کے بعد ایسی فوج، نہ جنگجو، نہ اس کا ساتھ دینے کے لیے نہ کوئی اسلامی ملک آگے بڑھ رہا ہے، نہ امریکہ، نہ برطانیہ، پوری دنیا خلاف، یعنی جو کفریہ ممالک ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں، اور جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی خاموش ہیں، وہ بھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے باوجود 105 دن ہو گئے، حضرت فرما رہے تھے کہ 105 دنوں میں اب تک صرف حماس کے 100 مسلمان، 100 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، حماس کے صرف 100 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، جبکہ یہود کے 4,000 سے زیادہ یہودی، برطانوی، امریکی، سب مل کر ان کے 4,000 فوجی جہنم رسید ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ حضرت نے فرمایا، اور اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، اصل میں حماس کی بنیاد اور اس جماعت کے بانی شیخ احمد یاسین صاحب ہیں۔ شیخ احمد یاسین بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور سننے میں یہ ہے کہ خود شیخ احمد یاسین معذور آدمی تھے، یعنی پاؤں سے معذور تھے۔ انہوں نے حماس مجاہدین کو جو تیار کیا، آج ان کے کارنامے دیکھیں کہ جن کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، ہسپتال، مساجد شہید کی جا رہی ہیں، لیکن غزہ کے مسلمانوں کی ایک ویڈیو، ایک آڈیو
کسی عورت کی طرف سے، کسی خاتون کی طرف سے، کسی بوڑھی ماں کی طرف سے، کسی بیوہ عورت کی طرف سے، کسی بچے کی طرف سے، کسی مجاہد کی طرف سے آج تک کوئی ایک ویڈیو آڈیو نہیں آئی جس میں وہ مطالبہ کر رہے ہوں کہ لڑائی خدا کے لیے بند کر دو، ہم تباہ ہو گئے۔ وہ جب اپنے یعنی میتوں کو قبرستان میں جو مظلوم شہید ہوتے ہیں، جو عام آبادی پہ حملے ہوتے ہیں، بچوں کو، بوڑھوں کو، اپنی ماں اور بیٹیوں کو، بہنوں کو جب دفناتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے بیٹوں کو اس کے لیے آپ نے قبول فرما لیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان مجاہدین کی صحیح معنی میں تربیت ہے۔ آج پوری دنیا میں ریکارڈ قائم ہے کہ اتنی تھوڑی سی تعداد اور اتنی تھوڑی سی جگہ، بہت بڑی جگہ نہیں ہے غزہ کا علاقہ، بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں مجاہدین اس طرح ماشاءاللہ کھڑے ہیں، اسرائیل کے سامنے، امریکہ کے سامنے، برطانیہ کے سامنے، کہ اب تک 105 دن ہو گئے، الحمدللہ مجاہدین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں حماس کے مجاہدین ٹریننگ یافتہ بھی ہیں اور تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ ان میں سے اکثریت کی حافظ قرآن ہیں، اور انہوں نے جب حملہ کیا 7 اکتوبر کو جب حملہ کیا تھا اسرائیل پر، بیک وقت 80 مقامات سے حملہ کیا، بیک وقت 80 مقامات سے اس طرح تدبیر کی، تو بنیادی طور پر جو آگے فرنٹ پر لڑنے والے مجاہدین کا جن کا تقرر ہوا تھا ان کی تعداد 5000 تھی۔ 5000 میں سے کوئی ایک غیر حافظ قرآن نہیں تھا، یعنی سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، اور 80 مقامات سے جو حملہ آور ہوئے وہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ اور اب بھی حماس کے مجاہدین صبح و شام دن رات اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ کئی ویڈیو آئی ہیں، ان کے چہرے باندھے ہوئے ہیں، اسلحہ پہنا ہوا ہے، سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہے وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے بابرکت کتاب، یہ ہے برکتوں سے بھری کتاب، لیکن شرط یہ ہے کہ فَاتَّبِعُوهُ، تم بھی اس کے پیچھے چلو اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے گوانتانامو بے جیل، جو بدترین زمانہ، شاید تاریخ کی بدترین جیل ہے، اور ساری دنیا کفر کا مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے سب سے بڑا مرکز ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ اس جیل میں کیا کچھ نہیں ہوا دنیا جانتی ہے، سب آپ کو پتا ہے۔ لیکن اس جیل کے بارے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس جیل میں جہاں اور اذیتیں دی جاتی تھی، وہاں یہودی جو جادو کے بڑے ماہر ہیں، ان کی باقاعدہ ماہرین جادوگروں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہاں جا کر ان مجاہدین پر جادو کریں، تاکہ جادو کے ذریعے سے یہ الٹی سیدھی باتیں کریں، پاگلوں کی طرح رہیں، سمجھ اور عقل بوجھ بھی نہ ہو۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو مجاہدین جن کو اللہ کا قرآن آتا تھا نا گوانتانامو بے جیل میں، وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور قرآن کی برکت یہ ہوتی تھی کہ ان کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور جن کو قرآن بالکل نہیں آتا، کوئی ایسا مجاہد پکڑا گیا جس کو قرآن بالکل نہیں آتا، صرف اس پر جو ہے یہ جادو کا اثر ہوتا تھا، اس کے علاوہ کسی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا،
ابھی افغانستان کا سارا واقعہ سن 2000 سے لے کر 2022 تک، ابھی 2 سال نہیں ہوئے، امریکہ نے اور نیٹو ممالک نے، پوری دنیا طاقت نے ایڑی چوٹی کی زور لگا لی افغانستان کو فتح کرنے کی، لیکن الحمدللہ افغانستان میں بھی جو رجسٹرڈ طالبان تھے ان کی تعداد بھی کہتے ہیں 50,000 تھی۔ افغانستان میں رجسٹرڈ طالبان کی تعداد کتنی تھی؟ 50,000۔ 20 سال بعد، 20 سال امریکہ اور ساری دنیا کے طاقتوں نے اپنی ساری طاقت لگا لی، ہر طرح سے، یعنی ان پر حملے کیے گئے، ڈرون گرائے گئے، کلاشنکوف، ہر طرح سے، بری بحری، ہر طرح سے ان پر ظلم کیے گئے، لیکن جب بری طرح شکست کھا کر نیٹو ممالک اور امریکہ سمیت وہاں سے دم دبا کر بھاگا، تو جو رپورٹ آئی ہے 20 سال میں صرف 10,000 طالبان کو شہید کیا۔ کتنے طالبان کو؟ یعنی پوری دنیا نے طاقت لگا لی مقابلے کی۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ جب قرآن سے ہم تعلق قائم کر لیں گے، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، آج طالبان کے چہروں سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے صرف اس کی گواہی مسلمان نہیں دیتے، بلکہ ساری دنیا کے صحافی، ساری دنیا کفر بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ طالبان نے واقعی قرآن کو سینے سے لگایا۔ دنیا میں قرآن کتابوں میں ہے، اور افغانستان میں جو وہاں گئے، بڑے بڑے صحافی گئے اور وہ مسلمان ہو کر واپس آئے یا باہر آئے تو انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا۔ فرمایا کہ ہم نے اسلام کتابوں میں دیکھا، افغانستان دیکھے، افغانستان گئے تو وہاں مسلمان دیکھے، ایسے انسان دیکھے جن کی ذات میں اسلام تھا۔ تو انسان جب قرآن کو سینے سے لگائے گا تو کامیاب ہوگا۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان، اس کے خلاف کون سی سازش نہیں ہوتی، کون سی تدبیریں نہیں ہوتی، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، دینی طبقوں کے خلاف۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یعنی دوسری ہر قسم کی تعلیم کے لیے بجٹ ہیں، پیسے ہیں، خرچ ہیں، لیکن مدارس دینیہ عوام الناس کے چندوں سے چلتے ہیں۔ لیکن یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر پاکستان کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ مدارس دینیہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا سے، سعودیہ سے، شام سے، مصر سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں، محدث بننے کے لیے آتے ہیں، مفتی بننے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ اور جس چیز کے لیے ہمارے سارے پیسے، سارا بیت المال کا فنڈ، بجٹ خرچ ہوتا ہے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، سائنس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، طب کے لیے، میڈیکل کے لیے، وہاں ہمارے ملک کی ڈگری سب سے نیچے ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر، MBBS وغیرہ، اس وقت تک ہم خود اس پر اعتبار نہیں کر لیتے جب تک کہ اس کے مطب پر جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا وہاں کی ڈگری موجود نہ ہو۔ ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، انگریزی تعلیم کے لیے، ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے، میڈیکل کے لیے، سائنس کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن کی برکت ہے۔ ہر زمانے میں قرآن کو مٹانے کی فکر کی جاتی ہے، ملک پاکستان کی ہر خلاف ہر طرح سے تدبیریں ہوتی ہیں، لیکن آج یہ قرآن محفوظ ہے۔ حقیقت میں یہ پاکستان محفوظ ہے، حقیقت میں یہ قرآن کی برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہوگا، انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی۔
اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ عظیم طبقہ ہے علماء کا، طلباء کا، قرآن پڑھنے والوں کا، کہ یہ صرف دن میں 1-2 گھنٹے نہیں پڑھتے بلکہ صبح سے لے کر رات کے اندھیرے تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، صبح تہجد میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر پورا دن قرآن پڑھتے ہیں، اور رات کے 8-10 بجے تک، 9-10 بجے تک، 11 بجے تک اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی مدرسے کا آپ چکر لگا لیں، وزٹ کر لیں، یہ وہ عظیم طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن جناب سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا اے نبی، اگرچہ آپ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو اللہ نے اس کائنات میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن آپ ان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کریں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یدعون ربہم، صبح و شام۔ اصحاب صفہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا تھا، اصحاب صفہ، جہاں صحابہ کے ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی تھی جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کا قرآن پڑھتی تھی۔ یہ مدارس کی بنیاد صفہ سے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں مسجد نبوی اور وہاں صفہ کے چبوترے پر جا کر برکت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ جماعت تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی ان کے پاس بیٹھا کریں اور ان سے ذرا بھر بھی آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یعنی ان کا مقام، ان کے مرتبے میں ذرا آپ کی نظر میں کمی نہ آ جائے کہ یہ وہ فقراء، یہ وہ علماء، یہ وہ طلباء کی جماعت ہے، کسی کی وجہ سے آپ ان پر لاپرواہی نہ کریں، آپ کی نگاہ ذرا ان سے ہٹنے نہ پائے۔ یہ حکم مجھے نہیں دیا جا رہا، یہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ بھی عزم کر لیں کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ جس شخص نے قرآن سے تعلق جوڑ لیا، خواہ قرآن سے پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، یہاں تک کہ قرآن سننا، تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ قرآن سے تعلق ہوگا، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں اور آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے، اور قرآن پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا آج سے پڑھنا شروع کر دیں، بوڑھا ہے، کسی بھی عمر میں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ 70 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن پڑھ لیا، آج پڑھنا شروع کر دیں۔ کتنے واقعات ہیں اس۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن سننے کی بات، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ یہ یاسر عرفات کا نام سب جانتے ہیں، یہ بھی فلسطین کی آزادی کا بانی تھا، لیکن بعد میں ایک یہودی عورت سے اس نے شادی کر لی اور اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو بہرحال اس کا جب خاتمہ، جب آخری زمانے میں یہ بیمار تھا، اسپتال میں داخل تھا، تو اس پر بہت سخت بے چینی تھی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بے چینی کم کرنے کے لیے اس کے پاس میوزک لگا دیا جائے، کوئی گانے لگا دیے جائیں تاکہ اس کو سکون آ جائے۔ موت سے 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اور یہ تاریخ میں مل جاتی ہے، پکی بات ہے۔ ابھی تو اتنا وقت ہی نہیں ہوا یاسر عرفات کو موت۔ لیکن یاسر عرفات نے موت سے پہلے کہا کہ وہ جب پتہ چلا کہ اس طرح میوزک لگا رہے ہیں تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے میوزک نہیں لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے قاری عبدالباسط کی تلاوت لگا دو، آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے قاری عبدالباسط کی تلاوت لگا دو، میں وہ سنتا رہوں گا۔ اور 2 ہفتے اس نے سنے، 9-10 دن سنے، 12 دن سنے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار آدمی بھی نہیں تھا، لیکن قرآن کی برکت دیکھیں۔ کسی وجہ سے تحقیقاتی اداروں نے
اس کی قبر کو 9 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 9 سال بعد اس کی قبر کھولی۔ جب اس کی قبر کھولی تو اندر سے ایسی عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 9 سال بعد اس کی اہلیہ جو اصل میں یہودیہ تھی، بعد میں مسلمان ہوئی یا نہیں ہوئی واللہ عالم، اس سے پوچھا کہ اس کا کون سا کارنامہ ہے؟ اس اہلیہ نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ مجھے ایک بات لگتی ہے کہ آخری زندگی میں ہسپتال میں اس کے لیے میوزک لگا رہے تھے، لیکن اس نے میوزک لگانے نہیں دیا، اور اس نے کہا قاری عبدالباسط کی تلاوت لگا دو، بس میں اس کو سنتا رہوں گا۔ یہ آخری زندگی کے 10 دن اس نے قرآن کریم سنا ہے، اور یہ پورا دن جیسے اگر سو جاتا تو سو جاتا، جب جاگتا اس کے آنسو بہتے تھے، قرآن سنتا تھا اور آنسو چہرے پہ ٹپکتے تھے۔ تو یہ ایک عمل مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کا خاتمہ اچھا ہو جائے، کیا پتہ اللہ رحیم ذات ہے۔ وہ تو ایک بلی کی وجہ سے، ایک کتیا کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے، کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دے، کیا پتہ کس وجہ سے اللہ رحم فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ بھی عزم کریں، قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھیں، جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ ساری جتنے دنیا میں رفاہی کام ہیں، خیر کے کام ہیں، میں ان سب کاموں میں سب سے اعلیٰ رفاہی کام، خیر کا کام، صدقہ جاریہ کا سب سے اعلیٰ کام وہ قرآن کریم کی خدمت ہے، اس لیے کہ قرآن اور وحی الہی یہ وہ کام ہے جو براہ راست صرف انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام صرف اس کے لیے آتے تھے، باقی کام بھی خیر کے کام ہیں، رفاہی کام ہیں، شریعت میں ترغیب دی گئی ہے، لیکن جیسے علاج معالجہ ہے، ہسپتال ہے، دوسرے کام ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہوتا تھا، وہ وحی الہی انسانیت تک پہنچانا۔ آج جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ اللہ وحی الہی، وہ وحی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا محافظ بن جائے گا، اور وہ اللہ کی اس فوج میں شامل ہو جائے گا جس کو قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے بھائی؟ ایک ہمارے ملک کا صدر یہ کہتا ہے میں پاکستان کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، تو حفاظت کیسے کرتا ہے؟ فوج کے ذریعے سے کرتا ہے نا، بھی پاکستان کی فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، وہ جانتا ہے جیسے حفاظت کرتا ہے، لیکن ظاہری اسباب کے تحت قرآن کی حفاظت اللہ نے قرآن کے حافظوں کے ذریعے سے لی ہے۔ آج سینوں میں قرآن محفوظ ہے، بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ عزم کر لیں بھائی، انشاءاللہ ارادہ ہے نا بھائی، قرآن کی خدمت کرتے کرتے مرنا ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو جائے، مال کے ذریعے سے، صلاحیتوں کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے، اور خود پڑھنے کے ذریعے سے، خود پڑھیں بھی، سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اس پر عمل بھی کریں، اور اس کو آگے انسانیت تک پہنچائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، بھائیوں کو پڑھائیں، گھر والوں کو پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور تمام مدارس دینیہ کی دنیا بھر کے مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، اس سے زیادہ اللہ ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔